کہ اللہ ہم نے ایسے وقت میں آپ کی مسجد بنائی تھی جب پورے ایشیا بر صغیر کے اندر آپ کی مسجد پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا، ہم نے پیسے خرچ کیے تھے آپ کی مسجد کی تعمیر کے لیے کہ جب بڑے بڑے طاقتور سپر پاور منسٹر، منتری، سی ایم، پی ایم جو اپنے طاقت کی وجہ سے بلڈوزر کے ذریعے سے آپ کی مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے پر لگے تھے، یا اللہ ہم نے اس موقع پر اپنے جیب خاص سے پیسہ دے کر آپ کی مسجد کو تعمیر کیا ہے، اور جب کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جگہ کو بنانے والا اللہ کے نظر میں کتنا محبوب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مسجد بنا کر آپ اللہ کی دین کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے بھارت کے اندر کفار اور مشرکین جب ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں ہمارے مسجد پر بھگوا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، ہمارے مسجد کے مینارے توڑ دیے جاتے، ہمارے مسجد کے سامنے کا گیٹ اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ظالم بادشاہ ہماری کن کن مسجد کو توڑو گے، آج تم ہماری مسجد کو توڑتے ہو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کرسیوں کو توڑے گا اور تمہارے ہستیوں کو نیست و نابود کرے گا، کیونکہ یہ نظام ہے کہ جب ایک بہت بڑی طاقت کا مالک ابرہہ آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تھی طیرن ابابیل کے ذریعے سے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب ابرہہ نے یہ کہا کہ ہم اس کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دینا چاہتے، کیونکہ اس کعبۃ اللہ کے ماننے والے نے ہمارے کلیسا میں، ہمارے چرچ میں آ کر گندگی کی تھی، ہم اس مسجد کی اینٹ کو اکھاڑ کر لے کر جائیں گے، کعبۃ اللہ کو ڈھا کر لے کر جائیں گے، ہم وہاں اپنے علاقے میں اس کو بنائیں گے۔ جیسے آج کے نیتا، آج کے منتری بلڈوزر لے کر ہماری مسجد کو توڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، آج ہم زبان سے، قانونی اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ وی آر ہیلپ لیس رائٹ ناؤ، ہم آج کی تاریخ میں کمزور ہیں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہم بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ہمارا لنک جڑا ہوا ہے، وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ جیسے ابرہہ کو مٹایا تھا، اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ عبد المطلب کو بلا کر کہا کہ ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب، آپ علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب، کہا کہ عبد المطلب تم اپنے اس کعبۃ اللہ کو نہیں بچاؤ گے۔ وہ مسجد کے کعبۃ اللہ کے متولی تھے، سیکریٹری اور صدر تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کعبۃ اللہ کا مالک نہیں ہوں، میں نگہبان نہیں ہوں، دیکھنے والا محافظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں اے ابرہہ، جو تمہارے پاس ہماری اونٹنیاں ہیں، جو اونٹ ہے، جو جانور ہے، وہ تم ہمیں دے دو، ہم چلے جائیں گے۔ اور اس کعبۃ اللہ کی بات، اس مسجد کی بات ہے، یہ مسجد اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اور تم کو وہی اس مسجد کی حفاظت وہ اللہ ہی کرے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ چلے گئے، ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر چھپ جاتے ہیں، چلے جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے، عبد المطلب وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جنگ ہے، اور اللہ یقیناً اللہ سے اگر کوئی جنگ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر میں، کچھ لمحوں میں، جب اس نے کہا اپنے فوجوں سے، اپنے کمانڈر سے، لڑاکو ہاتھیوں، گھوڑوں کے ذریعے، کئی ہزار فوج کے ذریعے آکرمن کرنے کی کوشش کی، اس مسجد کو ڈھانے کی کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش، آگے قدم بڑھاتا ہے، اس کا جو ہاتھی ہے وہ بیٹھ جاتا، پھر کوشش کی، الرحیق المختوم مولانا
مبارک پوری نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ پروفیٹ محمد رسول اللہ کے پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ، مسجد کو توڑنے والوں، مسجد میں بلڈوزر چلانے والوں، آج گدی تمہاری ہے، تم ہمارے مسجد کو توڑتے ہو، کل تمہاری پاس کرسی نہیں رہے گی، کل تمہارے پاس منسٹری نہیں رہے گی، کل تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت مرو گے تم بھی، موت تمہیں بھی آئے گی۔ all must to die، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ لیڈر، وہ بھی مرا، اس دنیا سے گیا، بڑی بڑی طاقت کا ماننے والا، طاقت والا اس دنیا سے گیا ہے۔ سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، جواب دینا ہوگا کہ دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ آج تم طاقت کے نشے میں چور ہو، آج تم اپنے بلڈوزر کا آرڈر کرتے ہو کہ جاؤ مسجد توڑ دو، جاؤ مدرسوں میں آگ لگا دو، جاؤ مسجد۔ آج مسجد توڑی گئی، اب سے 3 روز پہلے ایک اعظم گڑھ کے اندر ایک مدرسے کے اساتذہ کے گھر کو توڑا گیا۔ کس مکتب فکر کے تھے میں بات نہیں کروں گا، لیکن مدرسے کے پڑھانے والے استاذ، ان کا گھر جو 1922 کے اندر وہ مدرسہ بنایا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا۔ اتر پردیش کے اندر بلڈوزر کے ذریعے سے مسجدیں توڑی گئی، اور آج کاشی وشوناتھ کے پاس جو واپی مسجد ہے، آج اس کی تحقیق چل رہی۔ اس مسجد کے نیچے شیو لنگ بتایا جاتا ہے، اس مسجد کے نیچے شیو لنگ، اور شیو لنگ کے اوپر اس مسجد کو بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ 15 اگست 1947 کے بعد بنا نہیں، بادشاہوں کی تاریخ الگ الگ ملتی ہے، جو اوتھینٹک نہیں ہے کہ مسجد کو، مندر کو توڑ کر واپی مسجد بنائی گئی۔ آج تحقیق چل رہی، اب سے کچھ سال پہلے ہائی کورٹ نے کہا تھا کوئی تحقیق نہیں ہوگی، کیونکہ آزادی سے پہلے انگریز سے پہلے بادشاہ اور ہندو مسلم بادشاہ جو آتے تھے، کوئی کسی کی مندر کو توڑتا تھا تو کوئی کسی کی مسجد کو توڑتا تھا۔ اس وقت قانون نہیں تھا، سنویدھان نہیں تھا، اس وقت کے جھگڑے کو ہم آج حل نہیں کر سکتے۔ آج ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہے، تو ان مسجد توڑنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی بولو، آپ بھی بتاؤ کہ مسجد